الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ اور آج کی شب بہت اہم شب ہے. اس مہینے میں اور بالخصوص اس مہینے کی اس تاریخ کو، اس شب میں دنیا بھر کے مسلمان
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے تھے اور ان کے عرس، ان کی 11ویں شریف اور ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہوتی ہے، اور جگہ جگہ پر الحمدللہ یہ محفل آج بھی منعقد ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے پورے مہینے چلتا رہے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ، جو عزت اور فضیلت حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، وہ حضور غوث اعظم ہی کا حصہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کرتے، حاسدین لاکھ محنت کرتے، لیکن جس کی عزت کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا ہے، کوئی بھی اس کی عزت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے نام، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو بعض حاسدین نے بہت کوشش کی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت اور بزرگی اور ان کے نام کے چرچے ختم ہو جائیں، لیکن الحمدللہ جس طرح سے آپ کا نام پہلے روشن تھا، آج بھی اسی طریقے سے روشن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کا روضہ مقدسہ یعنی بغداد شریف کہ کئی ممالک نے بغداد شریف پہ بمباری کی، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ غوث اعظم کی مزار کا گنبد جس طرح پہلے چمک رہا تھا، آج بھی الحمدللہ اسی طرح سے چمک اور دمک رہا ہے۔ تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ جس کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے، کوئی بھی اس کے مقام اور مرتبے کو ختم نہیں کر سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں جد و جہد نہیں ہوئے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے چرچے ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندی کی زبان پر موجود تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کئی بزرگان دین نے یہ خبر دی اور یہ خوشخبری دی کہ ایک وقت آئے گا کہ حضور کریم علیہ السلام کی اولاد مبارکہ میں سے ایک بچہ جیلان میں پیدا ہوگا، بغداد شریف اس کا مسکن ہوگا، نام اس کا سید عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ ایک روز بڑے مجمع میں یہ کہے گا کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت دنیا کے سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکائیں گے، نہ صرف یہ کہ جھکائیں گے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ عبد القادر آپ کا قدم ہماری گردنوں پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں اور سروں پر ہے۔ چنانچہ آئیے میں چند بزرگان دین کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ جنہوں نے حضور غوث اعظم کے آنے سے پہلے حضور غوث اعظم کی خوشخبری سنائی۔ مثلا پہلے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر بن حوار، بعض نے حوار لکھا، بعض نے حورا لکھا، اب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم جو ہے حضرت ابو بکر بن حوار آپ کا نام لکھتے چلے آئے۔ حضرت ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور بزرگ ہیں کہ اتنے مشہور ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خرقہ مبارکہ عطا فرمایا،
تو جب حضرت ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے تو الحمدللہ وہ فرقہ مبارکہ ان کے بطن اقدس پر موجود تھا. بہت مشہور بزرگ ہے اور ان کا یہ ارشاد بہت مشہور ہے کہ جو 40 بدھ مسلسل میری قبر کی زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا. دوسری بات یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے روزے میں داخل ہو گیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی. چنانچہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ کی مزار شریفہ کے قریب آگ روشن نہیں ہو سکتی. کوئی کتنا کوشش کرے مگر آگ جو ہے وہ نہیں جلتی. برسوں پہلے انہوں نے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ فرمایا کہ عراق میں 8 اولیاء ولایت کے درجہ اوقات پر فائز ہوں گے جن کے نام یہ ہیں. اب جو بزرگان دین آنے والے ہیں یہ ان کے نام بھی بتا رہے ہیں کہ جن کے نام یہ ہیں. فرمایا پہلے معروف کرتی احمد ابن حنبل، بشر حافظ، منصور بن عمار، جنید بغدادی، سر سقطی، سہل بن عبداللہ تستری اور آخر نام انہوں نے لیا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ یہ لوگ بعد میں ظاہر ہوں گے اور درجہ اوقات پہ فائز ہوں گے. تو کسی مرید نے ان سے یہ دریافت کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ یہ عبد القادر جیلانی جو آپ نے آخر میں نام لیا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عجمی سید زادے ہوں گے، نام ان کا عبد القادر جیلانی ہوگا اور ایران میں پیدا ہوں گے. بغداد شریف ان کا مسکن ہوگا. 5ویں صدی ہجری میں ان کا ظہور ہوگا. ولایت کے بہت اونچے درجے پر یہ فائز ہوں گے اور ایک دن برسر منبر یہ اعلان فرما دیں گے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو سارے اللہ کے ولی ادب کے ساتھ اپنی گردنیں جھکائیں گے اور کہیں گے کہ بل الراس والعین، یعنی اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں اور سروں پر ہے. تو ابھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں آیا لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے چرچے اکابر اولیاء کرام کی زبان پر جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ 464 ہجری حضور غوث اعظم 470 میں پیدا ہوئے، بعض روایت کے 471 میں پیدا ہوئے اور بعض جگہ پر یہ بھی ہے کہ 490 کا قول بھی ہے اور 491 کا قول بھی ہے. لیکن میں نے اپنے اکابر علماء سے جو سنا وہ 470 کا قول ہے. اب یہ 464 میں فرما رہا یعنی اگر ہم 470 کا قول لیتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا سن ولادت اگر ہم لیتے ہیں تو یہ 464 میں یعنی 6 سال پہلے یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کی کہ عنقریب عجم میں ایک لڑکا بڑا صاحب کرامت و ذیل شخص پیدا ہوگا جو بھی اسے دیکھے گا فائدہ اٹھائے گا. آپ غور فرمائیے جملے پر کہ جو بھی اسے دیکھے گا فائدہ اٹھائے گا، یعنی دیکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. اور وہ فرمائے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو سارے اللہ کے ولی اپنی گردنوں کو جھکائیں گے. تیسرے بزرگ حضرت سیدنا شیخ عقیل سنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ اس زمانے کا کتب کون ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے کتب مدینہ شریف میں پوشیدہ ہیں، سوائے اولیاء اللہ کے انہیں کوئی نہیں جانتا. پھر سرزمین عراق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا اور وہ بغداد میں باز کہے گا، ان کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا. وہ قطب زمانہ ہوگا اور فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ
تو یہ خوشخبری بھی انہوں نے حضور غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے دی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا شیخ علی بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہت مشہور بزرگ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ درویشوں کا قافلہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم عجم سے آئے ہیں، ہم عجمی ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ عجم کے کس شہر سے آئے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہم جیلان سے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے سے کہ جو اللہ کے فضل سے عنقریب تم میں ظاہر ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور ظہور کی جگہ عراق مسکن بغداد ہے، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور سب اللہ کے ولی اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ چوتھے بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا شیخ موسیٰ سہروردی اس بات کو مکاشفۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بروز جمعہ المبارک سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف کی حالت میں تھے، پھر استقراض سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمانے لگے کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں حضور کی آل مبارکہ سے ایک بزرگ ظاہر ہوں گے جن کا اسم شریف عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، وطن جیلان ہوگا، مسکن بغداد ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے فرمائیں گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سب لوگ سارے اللہ کے ولی جو ہے وہ اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ اسی طرح ایک آخری حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذہن میں رکھیے کہ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ حضرات اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بات بھی سارے سنی ذہن میں رکھیں کہ شیعہ حضرات حضور غوث اعظم کے منکر ہیں۔ حضور غوث اعظم کو ماننا تو درکنار، حضور غوث اعظم کو یہ سید بھی نہیں مانا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر آپ وہ لکھنؤ کے جو قدیم شیعہ ہیں، اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں اور اگر آپ لکھنا شروع کر دیں شیعہ حضرات کے بارے میں، اور میں آپ کو اور ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر شیعہ کافر لکھیں تو ساری اس نام سے جو ہے ان کی ساری کفریہ گفتگو موجود ہے، اور اس میں انہوں نے حضور غوث اعظم کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں، اور بڑے بڑے غلیظ الفاظ جو ہے حضور غوث اعظم کی شان کے خلاف انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ لیکن شیعہ حضرات حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے امام حسن عسکری کیا فرماتے ہیں، اپنی وفات مبارکہ سے بہت پہلے اپنا ایک سجادہ یعنی جائے نماز اپنے خاص مرید کو عطا فرمایا میرے مرید خاص یہ جائے نماز رکھو، اور یاد رکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ حضور کی اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ بغداد میں آئے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائے گا، اور پھر وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو میری طرف سے یہ تحفہ جانا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور میرا سلام بھی ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور اگر تمہارے دور میں وہ ظاہر نہ ہو تو تم کسی ایسے خاص آدمی کو دینا کہ جو معتبر آدمی ہے اور امانت اچھی طریقے سے رکھنا جانتا ہو، اس کو میرے لیے وصیت کر دینا۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا رہا، اور پھر حضور غوث اور پھر حضرت امام حسن عسکری نے جن کو وصیت فرمائی ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے انتقال سے پہلے ایک اور خاص آدمی کو اس کی وصیت فرمائی، اور 497 شوال کے مقدس مہینے میں حضور غوث اعظم کو وہ مصدق بھی مل گیا، اور حضرت امام حسن عسکری کا سلام بھی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، غور فرمایا آپ نے کہ کیا شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ یہ بزرگوں کی باتیں میں نے، یہ وہ بزرگان دین تھے کہ جنہوں نے حضور غوث اعظم کی آمد سے پہلے آپ کی شان میں یہ الفاظ کہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور غوث اعظم اس دنیا میں آ گئے اور جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، اب کیا معاملہ ہے آئیے اسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کے ساتھی طالب علم جو تھے انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے ساتھی عبد القادر جیلانی
اس بغداد میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں کہ جن کا نام تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ واضح نصیحت فرماتے ہیں تو ہزاروں کا ہجوم ان کی محفل میں ہوتا ہے۔ چلو ہم چلتے ہیں ان کی محفل میں درس سننے کے لیے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں آ گیا اور مجھے جگہ پیچھے ملی، وہ بزرگ درس دے رہے تھے۔ دوران درس ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، جیسے میں بیٹھنے لگا انہوں نے اپنا درس دینا روک دیا، بند کر دیا اور فرمانے لگے، لوگوں یہ بچہ جو ابھی آخر میں آ کر کے بیٹھا ہے اسے کھڑا کرو۔ فرماتے مجھے کھڑا کیا اور پھر انہوں نے حکم دیا کہ اسے دھکے دے کے یہاں سے نکالا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے پکڑا اور دھکے دے کے محفل سے نکال دیا، لیکن میرا دل نہیں ٹوٹا، میں علم کی تلاش میں تھا۔ میں دوبارہ ان کی محفل میں آ کر کے بیٹھ گیا، پھر انہوں نے درس دینا روک دیا اور روکنے کے بعد فرمایا لوگوں یہ بچہ جو دوبارہ آ کر کے بیٹھا اسے یہاں سے کھڑا کرو، دھکے دے کے نکال دو۔ فرماتے دوبارہ مجھے نکال دیا مگر میرا دل نہیں ٹوٹا، میں پھر آ کر کے محفل میں بیٹھ گیا۔ فرمایا لوگوں اس بچے کو پکڑ کے میرے سامنے لایا۔ فرماتے ان کی مریدین نے مجھے پکڑا دو چار اور مجھے سامنے لے آیا، پیش کر دیا۔ تو تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس ممبر شریف سے نیچے اترنے کے بعد میری پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد لوگوں سے فرمایا لوگوں جانتے ہو میں نے اس بچے کو اپنی محفل سے کیوں نکالا؟ اس لیے نکالا کہ یہ ہمارا بڑھاپا ہے اور اس کی جوانی ہے۔ تم دیکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اسی جگہ بیٹھ کے کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، سارے اللہ کے ولی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ یہ معاملہ میں نے 2 مرتبہ ان کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ ہر خاص و عام پہچان دے کہ یہی بچہ ہے، ہر خاص و عام جان لے۔ اور تاج العارفین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حضرت شیخ الفاظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں حضور کریم علیہ السلام کی زیارت سے جب مشرف ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو الوفا تاج العارفین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ محمد کاکیس تو میرے ان غلاموں میں ہے کہ جنہیں دیکھ کر کے میں قیامت میں فخر محسوس کروں گا کہ اللہ نے ایسے ایسے لوگ میرے غلاموں میں رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سے اور اس کے بعد فرمانے لگے عبد القادر جب وہ وقت آئے جب تم یہ الفاظ کہو کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا عبد القادر اس وقت میری سفید داڑھی کو یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنے تبرکات انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس میں ان کا پیالہ بھی تھا کہ جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اس میں ان کا پیالہ بھی تھا کہ جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور چادر مبارک اور دیگر تبرکات انہوں نے حضور غوث اعظم کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اب آئیے یہ سارے اکابر اولیاء کرام نے یہ خبر دے دی کہ ایک وقت آئے گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی شخصیت بغداد کے اندر ظاہر ہو جائے گی۔ اب آئیے وہ وقت آن پہنچا کہ جس کی خبر اکابر اولیاء کرام نے دی۔ کیا ہوا صاحب؟ ذرا اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں ایران کے شہر ایران کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام سید موسیٰ تھا اور ان کی کنیت ابو صالح تھی۔ حضور غوث اعظم کی والدہ کا نام امت الجبار فاطمہ تھا۔ حضور غوث اعظم کے والد حسنی سید زادے اور حضور غوث اعظم کی والدہ حسینی سید زادی۔ حضور غوث اعظم کے والد کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے ملتا ہے اور والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب 15ویں پشت میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے ملتا ہے۔ تو نجیب الطرفین سید زادے ہیں، والد کی طرف سے بھی سید زادے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ سید زادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور غوث اعظم اس دنیا میں جلوہ گر ہو۔ اب آپ کے والد محترم کے الفاظ میں آپ کو سناؤں جو اکابر اہل علم نے بیان فرمائے، جو حضور نے ان سے کہے اور حضور نے انہیں خوشخبری سنائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولادت کی شب میں نے مشاہدہ کیا کہ حضور کریم علیہ السلام
बीमार सहाबा किराम, आइमतुल हुदा, औलिया किराम के मेरे घर में जलवा परोस है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, या अबा सालिह आताकल्लाहु इब्ना व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला व सयकूनु लहु शामुन फिल औलिया व लक़ाबी कशानी बैन अंबिया व रसूली। हुजूर ने फरमाया, अबू सालिह, अल्लाह ताला ने तुमको ऐसा फर्जन अता फरमाया है जो वली, वो मेरा बेटा है और मेरे अल्लाह का महबूब है। अनकरीब उसकी औलिया और अक़तार में वो शान होगी कि जो अंबिया व मुरसलीन में मेरी शान है। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये खुशखबरी जो है वो अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया में जन्मतर हुए तो पूरे गीलान में उस वक्त लड़के ही पैदा हुए, कोई लड़की पैदा नहीं। कहते हैं कि जिस दिन हुजूर गौसे आज़म गीलान में पैदा हुए उस दिन 1100 लड़के गीलान में पैदा हुए। और बाद में लिखा कि जितने लड़के पैदा हुए उस दिन वो सब बड़े होने के बाद अल्लाह के वली बने। अल्लाह अकबर। ये शान भी है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और ये बात भी मौजूद है कि हुजूर गौसे आज़म जब पैदा हुए तो आपके शान मुक़द्दसा के दरमियान में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के नाले में पाक का निशान मौजूद था। बाद में नाले में पाक लिखा और बाद में कदम पाक लिखा कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के कदम पाक का निशान हुजूर गौसे आज़म के दोनों शानों के दरमियान मौजूद था। आपकी विलादत माह रमज़ान मुबारक में हुई और पहले दिन ही रोजा रखा। सहरी से लेकर इफ्तारी तक आप वालिदा मोहतरमा का दूध नहीं पीते थे। आपकी वालिदा के अल्फाज यहां पर तबक़ातुल कुबरा के अंदर और फ़राइद जवाहिर, मक़ासुल उन्स, करामत औलिया, नुज़्हतुल क़ातिर, अख़बारुल अख़ियार फ़ारसी, सफ़ीनतुल औलिया, ये सब ने आपकी वालिदा मोहतरमा के ये अल्फाज जिक्र फरमाए। सुनिए, वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरे फर्जंद अर्जुमन अब्दुल कादिर पैदा हुए तो रमजान शरीफ में दूध नहीं पीते थे। मौसम अबर आलूद होने की वजह से, यानी वो तुलू आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये दूध नहीं पीते थे। यानी मैं कहूं कि सहरी से लेकर इफ्तारी तक हुजूर गौसे आज़म रमजान शरीफ में अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध नहीं पीते थे, रोजा रखते थे। फरमाते मौसम अबर आलूद होने की वजह से लोगों को रमजान शरीफ का चांद दिखाई नहीं दिया। इसलिए लोगों ने मेरे पास आकर अब्दुल कादिर जिलानी के मुतालिक दरियाफ्त किया कि क्या उन्होंने दूध पिया है कि नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे फर्जंद ने आज दूध नहीं पिया। फरमाती हैं कि बाद अजीम से एहतिकाद करने पर इस हकीकत का इंकशाफ हो गया कि उस दिन तो माह रमजान की पहली तारीख थी, यानी उस दिन रोजा था। अब फरमाती हैं कि बश कहा भी बलद नफिदालिकल वक्ती अन्नहु वरदन लकाफी वरदन ला यरगु फिन नहर रमजान, यानी और हमारे शहर में उस वक्त मशहूर हो गया कि सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो रमजान शरीफ में दिन को दूध नहीं पीता। अल्लाह अकबर। वो किसी शायर ने कहा कि रहे पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदाई से न टूटा दिल ख्वारी में भी रोजा गौसे आज़म का इलैया या मुबारक आती की सदा खिलवत में ये था दरबार इलाही में रुतबा गौसे आज़म का। अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब किसी ने हुजूर गौसे आज़म से पूछा, हमारे शेख ये बताइए कि मता अली का अन्न का वलीउल्लाह ताला, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आप ये बताइए। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे कि मैं 12 वर्ष का था, अपने शहर के मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करता तो मैं अपने इर्द गिर्द फरिश्तों को चलते हुए देखता था और जब मदरसे में पहुंचता तो उन्हें ये कहते हुए सुनता था कि हट जाओ, अल्लाह ताला के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। मैं ये कहते हुए सुनता था। और बाद जगह पर मैंने पढ़ा कि ये भी हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि जब मैं मदरसे जाता तो मेरे उस्ताद साथी तालिब इल्मों से कहा करते थे, जगह कुशादा कर दो, देख नहीं रहे कि अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो मामलात हैं बचपन के, वो बड़े अजीब व गरीब मामलात, क्योंकि अल्लाह के मुंतखब बंदे थे और ये मामला तो होना ही थे कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मेरी गली से बैल जा रहा था
تو محلے کے بچے کیا کرتے کہ بیل پہ ہاتھ لگاتے اور دم موڑنے کی کوشش کرتے. فرماتے جب سب ہاتھ لگا کے آ گئے تو سب نے کہا عبد القادر آپ رہ گئے. فرماتے پھر میں گیا، چھوٹا سا تھا، میں نے بیل کی دم پہ ہاتھ رکھا، موڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا، گردن پھیری اور وہ بیل مجھ سے کہنے لگ گیا کہ عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. فرماتے رات میں سوتا تو کانوں میں آواز آتی کہ عبد القادر اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. فرماتے چلتا تو آواز آتی الیہ یا مبارک، اے مبارک بچے ادھر آؤ. فرماتے ہیں آواز تو آتی مگر آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا. فرماتے جب یہ سارے معاملات ہونے لگے تو پھر ایسے معاملات آگے بڑھ گئے کہ جب میں اپنے مکان کی چھت پہ جا کے کھڑا ہوتا تو نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے. میں بغداد میں مکان کی چھت پہ کھڑا ہو کر بیت اللہ شریف کو اپنے سامنے دیکھتا تھا. فرماتے جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اب میں نے ان معاملات کی خبر اپنی والدہ کو دی کہ اے میری پیاری ماں، میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہیں. تو میری والدہ نے مجھے سینے سے لگایا. فرمایا بیٹا پھر کیا چاہتے ہو؟ عرض کی امی جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے اور وہ کام یقیناً دین اسلام کی خدمت ہے. تو جب تک میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا، سمجھوں گا نہیں، تو دوسروں کو میں دین کیسے سمجھاؤں گا. فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ رہی اور 80 دینار کے جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئے. ان میں سے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور 40 دینار میرے بھائی سید ابو احمد کے لیے رحمت اللہ تعالی کے لیے رکھ دیے. اور اس کے بعد میری والدہ محترمہ مجھے دور تک چھوڑنے کے لیے آئی، الوداع کہا. اور الوداع کہنے کے بعد جو الفاظ کہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم کی والدہ بھی جو ہے وہ اللہ کی ولیت ہے. حضور غوث اعظم کی والدہ نے کیا کہا؟ یا ولدی اذهب فقد فرشت عنك لله عز وجل فهذا وجه لا اراه الى يوم القيامه. اے میرے فرزند ارجمن، میں تجھے محض اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں. اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا. اب ہماری تمہاری ملاقات روز محشر میں ہوگی. اللہ اکبر. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اور پھر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ راستے میں ڈاکوؤں والا واقعہ پیش آ جاتا ہے. 7 ڈاکو چاروں طرف سے قافلے کو گھیر لیتے ہیں اور پھر وہ سب کے سب حضور غوث اعظم کے ہاتھوں پر توبہ کرتے ہیں. حضور غوث اعظم بغداد شریف میں داخل ہوئے. بغداد شریف آج بھی علم دین کا مرکز ہے اور الحمدللہ شروع سے یہ علم دین کا مرکز جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. حضور غوث اعظم نے یہاں پر داخلہ لیا. حضرت ابو زکریا یحییٰ سے آپ نے علم ادب پڑھا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت شیخ ایوب حمدانی رضی اللہ تعالیٰ سے علم تصوف پڑھا اور حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم دباغ سے حضور غوث اعظم نے کئی کتابیں پڑھی اور حضور غوث اعظم کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بڑی محبت تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم دین بڑی محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا. یہ بڑی محنت کرنا پڑی کہ جنگلوں میں آپ چلے جاتے اور درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کرتے. اور بعض جگہ پر آیا کہ 20 سال حضور غوث اعظم اسی طریقے سے گھومے کہ درختوں کے پتے کھا کر کے آپ اس طریقے سے گزارا کرتے رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے. جب آپ عالم بن گئے تو حضور غوث اعظم جانتے تھے کہ یہ جو راستہ ہے صراط مستقیم یہ بڑا کٹھن راستہ ہے. جب بندہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بندہ منزل مقصود تک اس وقت پہنچتا ہے جب تک کسی پیر و مرشد کا ہاتھ اس کے سر پر ہاتھ سر پہ ہو اور پیر و مرشد کامل ہو تو یقیناً یہ ساری مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. حضور غوث اعظم باوجود کے پیدائشی ولی تھے لیکن حضور غوث اعظم جو ہے وہ بیت کے طالب ہوتے ہیں اور اپنے اساتذہ اور دیگر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں کس کا مرید ہوں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن میں رب فرما چکا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے لوگوں اللہ سے کرو
اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وہ عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ ہے، چنانچہ حضور غوث اعظم تلاش میں نکلے اور اکابر اہل علم نے کہا کہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بہت عروج پر ہے، وہ بہت نیک اور متقی مسلمان ہیں، آپ ان کے ہاتھ پر مرید ہو جائیں۔ تو حضور غوث اعظم ان کے ہاتھ پر مرید ہو گئے۔ انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑا پیار وہ حضور غوث اعظم پہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آئیے عالم بھی بن گئے، مرید بھی ہو گئے۔ اب دیکھیے کیا معاملات ہوتے ہیں، ذرا ان کی طرف میں آتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا؟ حالت بیداری میں، فرماتے خواب میں نہیں، فرماتے میں نے حالت بیداری میں دیکھا کہ میرے نانا نبی کریم علیہ السلام میرے سامنے موجود ہے، حضور کریم علیہ السلام میرے سامنے ہیں اور مجھ سے فرمانے لگے، بیٹا عبدالقادر کیا بات ہے، تم واض و نصیحت کیوں نہیں کرتے، درس کیوں نہیں دیتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تاجری شخص ہوں، قصائے بغداد کے سامنے میں کس طرح تقریر کروں؟ تو حضور نے مجھے قریب بلایا اور بلانے کے بعد 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں داخل فرما دی۔ فرمایا جاؤ بیٹا اب درس دو۔ فرماتے ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے سامنے موجود۔ مولا علی نے وہی سوال کیا جو حضور نے کیا، میں نے وہی جواب عرض کیا تو مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں داخل کر دیا اور فرمایا بیٹا اب تم درس دو۔ اب مجھے بتائیے کہ جن کی زبان سے لعاب رسول لگ جائے، جن کی زبان سے لعاب علی لگ جائے، اب فصاحت و بلاغت میں کون حضور غوث اعظم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ درس دینا شروع کرتے ہیں۔ اس واقعے کو شیخ عبداللہ الجبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قلائد الجواہر میں سفینۃ الاولیاء تحفہ قادریہ میں اس بات کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور غوث اعظم نے بتایا کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا۔ اس وقت بغداد شریف کے محلہ حلبہ کی عیدگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، لوگ رات کو مشعلیں اور لالٹینیں لے کر کے آتے، پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی۔ اس وجہ سے بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا، لوگ دور دراز سے کثیر تعداد میں گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر کے آتے، تقریباً 70,000 کا اجتماع ہوتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قریباً جو ہے وہ 70,000 کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم کے شہزادے سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کی مجلس میں علماء، فقہاء، مشائخ وغیرہ ہم بکثرت تعداد حاضر ہوتے اور آپ کی مجلس میں افاضل علماء کی تعداد 400 تھی، قلم اور دوات لے کر کے وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اکابر اہل علم آتے، علماء قلم دوات ساتھ لے کر کے آتے، جو حضور غوث اعظم فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی سیرت آج جس طرح سے کتابوں میں موجود ہے مکمل، اس طرح سے آپ کو جو ہے بعض بزرگوں کی سیرت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے بزرگان دین حضور غوث اعظم کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ باتیں الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب قلائد الجواہر کے مصنف نے بھی اس بات کو لکھا کہ آپ کی مجلس میں جب لوگ آ کر کے بیٹھتے تو کسی کے منہ میں نہ تھوک آتا نہ کھنگار آتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس مبارکہ میں باوجود کہ ہجوم بہت زیادہ تھا، لیکن آپ کی آواز نزدیک اور دور والوں کو برابر سنائی دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اب مجلس میں کون کون آتا اس کو بیان کیا حضرت موقف الاسلام شاہ عبدالحق موقف دیوی رحمۃ اللہ تعالی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس شریف میں کل اولیاء میں انبیاء کرام جسمانی حیات کے ساتھ اور دیگر بزرگان دین ارواح کے ساتھ جن و ملائکہ تشریف فرما ہوتے،
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی محفل میں جلوہ گر ہوتے، حضور بھی محفل میں آتے، کیوں آتے؟ فرماتے اپنے شہزادے کی تربیت اور تائید کے لیے حضور جلوہ گر ہوتے کہ اپنے شہزادے کی جو ہے وہ تربیت فرمائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں موجود ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں رکھنا کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور غوث اعظم بس ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے۔ ایسی بات اگر کسی کے دماغ میں ہو تو وہ دماغ سے نکال دے۔ حضور غوث اعظم میں کہوں کہ ہر فیلڈ کے بادشاہ تھے۔ حضور غوث اعظم کا علم اپنے عروج پر تھا، اور حضور غوث اعظم کے علم کا جو ہے وہ توتی بولا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 100 فقہا حضور غوث اعظم کا امتحان لینے علم کا اپنے گھروں سے روانہ ہوئے، اور سب نے راستے میں طے کیا کہ ہم یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے۔ سب کے سوال ہے۔ حضور غوث اعظم کو اطلاع دی گئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ محفل میں آئے، اور آنے کے بعد حضور غوث اعظم ان کے سامنے جلوہ گر ہوئے بیٹھ گئے، گردن مبارک نیچے جھکائی، اپنی گردن مبارک نیچے جھکائی، اور جھکانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھائی تو بس اٹھانا تھا کہ ان کے دلوں پر ایسی توجہ فرمائی کہ وہ جو سوال لے کر کے آئے تھے سارے سوالات بھی بھول گئے، سارا علم بھی بھول گئے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ تو سب مل کر زور سے چیخ مارنے لگ گئے، اور انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور پکڑیاں جو ہے انہوں نے اٹھا کر کے پھینک دی۔ اس کے بعد آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا سنو، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 فقہا جو سوالات لے کے آئے تھے سارے سوالات بھی بتا دیے اور جوابات بھی عطا فرما دیے، اور جوابات عطا فرمانے کے بعد پھر شفقت فرمائی اور ہر عالم کو اپنے سینے سے لگایا، شفقت فرمائی۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بھول گئے تھے وہ بھی آ گیا، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا حال اکابر علماء فرماتے ہیں کہ ڈاکو، قصاب، قاتل نفس، مفسد اور بد اعتقاد لوگ جو ہے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کر لیتے، اور ایک مرتبہ کو فرماتے ہیں کہ 5000 یہودیوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارکہ پر توبہ کی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ واقعات الگ الگ نشست میں ہوئے کہ جن کی تعداد 5000 بنتی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے انہوں نے توبہ کی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم درس دے رہے تھے کہ دوران درس ایک شخص جس کا نام سنان تھا، وہ عیسائی تھا، محفل میں آ گیا اور دوران درس کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ شاید میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے درس دینا روک دیا اور فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ اسے کلمہ پڑھایا، وہ جب مسلمان ہو گیا تو فرمایا کیا نام ہے؟ کہا سنان میرا نام ہے۔ کہا اتنے عرصے کے بعد اسلام قبول کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے خواہش تھی کہ مسلمان ہو جا، لیکن یہ بھی خواہش دل میں تھی کہ جو زمین کے سب سے نیک مسلمان ہوگا میں اس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروں گا۔ تو ایک رات سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور مجھ سے فرمانے لگے سنان مسلمان ہونا ہے تو سیدھا بغداد چلے جا اور عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لے۔ حضور اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے ہاتھوں پر میں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ حضور غوث اعظم کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حضور غوث اعظم کو کیسا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ درس دے رہے، دوران درس بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب مجمع میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ جب یہ عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی تو عرض کرتے ہیں اے اللہ، میں تیرا اور تیرے رسول کا دین سکھانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تیرے لیے بارش لوگوں کو منتشر کرتی ہے،
کہتے ہیں کہ بس یہ کہنا تھا کہ جہاں حضور غوث اعظم درس دے رہے تھے وہاں پر بارش برسنا رک گئی، ارد گرد بارش ہو رہی تھی، محفل سے بارش نہیں ہو رہی تھی بلکہ ارد گرد جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے کہ جو الفاظ کہتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مریدوں سے فرمانے لگے کہ میرے پاس میں اچھا لباس پہننا چاہتا ہوں، بہت قیمتی۔ عموماً بادشاہ لوگ وہ لباس پہنتے تھے، بادشاہ حضرات فرمایا وہ لباس پہننا چاہتا ہوں اور ایک گز جو ہے وہ اتنے درم کا ہونا چاہیے۔ مریدین چلے گئے کپڑے والے کی دکان پر اور کہا کہ ہمیں کپڑا چاہیے اتنا مہنگا۔ اس نے کہا کہ یہ کپڑا کون پہنے گا؟ کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی پہنیں گے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آ گیا، اور یاد رکھیے گا کہ خدا کے لیے اپنے دماغ اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیے گا، ہمیشہ صاف ستھرا رکھو، اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلط سوچنا بھی جو ہے اس کی طرف کبھی توجہ لے کے نہیں جانا۔ اللہ کے نیک بندوں کی شان میں جب الفاظ استعمال کرو تو بڑے سوچ اور سمجھ کے استعمال کرو کہ بعض مرتبہ تو بندے کا ایمان سے بندہ جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور یاد رکھو کہ جب بندہ اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ حضور کی شان میں بھی گستاخی کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ تو اب اس کے دل میں یہ خیال آ گیا اور اس نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ فقیروں کا کیا کام کہ وہ یہ لباس پہنے، یہ لباس تو بادشاہ پہنتے ہیں، اگر فقیر لوگ بھی اتنا قیمتی لباس پہننے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مریدین نے تو لباس خرید لیا، لے گئے، اور کہتے ہیں کہ اس دکاندار کے پاؤں میں ایک مرتبہ کانٹا چھپ گیا، اس نے لاکھ علاج کرایا مگر پاؤں سوجنا شروع ہو گیا اور پاؤں میں پیپ بھر گئی، وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، اسے لایا گیا۔ اب یہ معاملہ تو دکاندار اور مریدین کے درمیان میں تھا کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ حضور غوث اعظم اس سے برجستہ فرمانے لگ گئے کہ اے دکاندار، اس کا نام لے کے کہ تم نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا تو دکاندار سن لو، میری خواہش نہیں تھی کہ میں یہ لباس پہنوں، بلکہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا عبد القادر اب تجھے اتنا قیمتی لباس پہننا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ لباس منگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا قیمتی لباس مبارکہ زیبتن فرماتے تھے حضور غوث اعظم، مگر لباس مبارکہ ایسا تھا جو عالمانہ وقار کے مطابق ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، عالمانہ لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، اور ایک روب و دبدبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب محفل میں آتے تو مجمع اڑ جاتا اور سب راستہ دے دیتے اور حضور غوث اعظم کے لیے سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم نشست پہ جا کر جلوہ فروز ہوتے اور 2 مرتبہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے فرماتے الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلی مرتبہ جب الحمدللہ فرماتے پوری محفل پہ سکوت طاری ہو جاتا، اگر خون بھی گرے تو اس کی آواز محسوس ہو، اور دوسری مرتبہ جب الحمدللہ فرماتے جنات دیگر سارے اولیاء سارے نیک بندے پتہ چل جاتا انہیں، وہ دنیا میں کئی بھی ہوتے انہیں پتہ چل جاتا کہ بغداد میں حضور غوث اعظم نے وعظ شروع فرما دیا ہے، تو ان سب کی توجہ حضور غوث اعظم کی محفل کی طرف ہوا کرتی تھی۔ بڑا قیمتی لباس ایک دن پہنے ہوئے ہیں اور گھر سے باہر نکلے کسی کام سے، ایک ڈاکو کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا چلو ڈرا دھمکا کر کے چھین لوں گا، چورا وغیرہ دکھا کر کے، اور یہ لباس جب بیچوں گا تو بہت مہنگا فروخت ہوگا۔ آ گیا اور حضور غوث اعظم کے جبے مبارکہ کو کھینچا، ڈرانا چاہتا تھا۔ حضور غوث اعظم کے دامن کو پکڑ کر جب کھینچا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے سینے سے لگا لیا، عرض کی مولا عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک نظر ڈال کے حضور غوث اعظم نے اسے بلی بن کے بنا کر کے چمکا دیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اسی طرح قیمتی لباس زیبتن فرمائے ہوئے تھے، باہر نکلے کسی کام سے اور واپس آئے تو وضو کی ضرورت محسوس ہوئی، جبہ مبارکہ اتارا، وضو کرنے کے لیے بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ پیچھے ایک چور بھی لگ گیا تھا، وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا، اس کے لیے موقع اچھا تھا، اس نے اٹھایا جبہ مبارکہ اور جب جانے لگا تو نگاہوں کے سامنے سے دروازہ غائب ہو گیا۔ اب بڑا حیران ہے کہ
کہ جبہ مبارک کا رکھتا ہے تو دروازہ دکھائی دیتا ہے، اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ دروازہ غائب، بڑا پریشان ہو گیا۔ اتنے میں شیخ حضور غوث اعظم وضو سے فارغ ہو گئے، جبہ شریف کی طرف آئے، زیب تن فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا ہی چاہتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہاں تک وہ ضرور آئیں گے، تو پچھلا کمرہ حضور غوث اعظم کے کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا، وہاں سب بچی ہوئی تھی، اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیا، لیٹ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، حضرت خضر علیہ السلام دروازے پر موجود تھے۔ عرض کی حضور آپ کس لیے آیا ہے؟ فرمایا عبد القادر فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں پر دوسرا اللہ کا ولی چاہیے، میں آپ کے پاس آیا ہوں لینے کے لیے۔ حضور غوث اعظم نے عرض کی حضور کل تک انتظام ہو جائے گا؟ فرمایا ہمیں تو ابھی چاہیے۔ کہا حضور اچھا ابھی چاہیے تو وہ کمرے کے اندر اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، انہیں لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ کوئی چیز کپڑے میں ہے، اور کپڑا جب توڑا تو چور باہر آ گئے، فرمانے لگے چلو اللہ کے ولی اب تمہاری ذمہ داری وہاں پر ہے۔ وہ کہنے لگا میں اللہ کا ولی کہاں سے آ گیا، میں تو چور اور ڈاکو ہوں اور یہ میرا پیشہ ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا واقعی عبد القادر کے جبہ مبارکہ پر ہاتھ لگانے سے پہلے تو چور تھا، لیکن جب تو نے ہاتھ لگایا تو اللہ نے تجھے ولی بنا دیا۔ تو دیکھیے وہ چور تھا تو ہم بھی چور ہیں، میں بھی چور ہوں، آپ بھی چور ہیں، برا مت مانیے گا۔ نمازوں کے ہم چور ہیں، روزوں کے ہم چور ہیں، زکات کے ہم چور ہیں، حج کے ہم چور ہیں، نیکیوں کے ہم چور ہیں۔ تو اگر ایک نظر حضور غوث اعظم کی پڑ گئی تو خدا کی قسم ہمارا ظاہر بھی چمک جائے گا، باطن بھی چمک جائے گا، دنیا بھی روشن ہو جائے گی، قبر بھی جو ہے وہ ہمارے لیے روشن ہو جائے گی۔ تو حضور غوث اعظم کے بے شمار فضائل، مناقب اور جو ہے وہ شان حضور غوث اعظم کی، اس سے متعلق بے شمار باتیں ہیں۔ آپ کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قادری ہو تو خدا کے لیے، اگر آپ نے حضور غوث اعظم کا دامن تھاما ہوا ہے تو یاد رکھو پھر کسی اور کے پیچھے نہیں بھاگو، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کے دامن کو چھوڑ کر کے کہیں بھاگو گے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بے شمار لوگ اس وقت موجود ہیں، قیامت تک کے بھی آئیں گے، ولیوں کا لباس اوڑھ کے آئیں گے، علماء کا لباس اوڑھ کے آئیں گے، تمہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے، کئی کمالات تمہیں دکھائیں گے، تم اسے کرامت سمجھنے لگ جاؤ گے، اور حضور غوث اعظم کو چھوڑ کے تم اگر اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئے تو دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر قادری ہو تو فخر کرو کہ الحمدللہ ہم قادری، اگر کسی ہو تو فخر کرو کہ ہم کسی، اگر نقشبندی ہو تو فخر کرو کہ نقشبندی ہے، اگر سوروردی ہو تو فخر کرو کہ سوروردی ہے۔ یاد رکھو رنگ الگ الگ ہے مگر کرنٹ مدینے کا ہے کہ جو ہر سلسلے میں دوڑ رہا ہے، ہر سلسلے میں جو ہے وہ رواں دوا ہے۔ الحمدللہ میری یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنا۔ کسی نے حضور غوث اعظم سے پوچھا شیخ اگر کوئی شخص آپ کا مرید نہ ہو اور پھر بھی گلیوں میں کہتا پڑے کہ میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو شخص دل میں ارادہ کر لے میرا مرید ہے، خدا کی قسم وہ میرا مرید ہے۔ جو میرا مرید ہے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عبد القادر میں تیرے مریدوں کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، انہیں مرنے سے پہلے میں توبہ کی توفیق دے دوں گا۔ اور الحمدللہ بے شمار معاملات میں ہم نے سنیوں کو دیکھا جو قادری تھے کہ جب ان کا وقت آخر آیا، مثال کے طور پر میں سانحہ محشر کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے بے شمار لوگ ہم سے بچھڑ گئے لیکن الحمدللہ جب ان کا وقت آخر آیا لوگ بڑی تنقید کیا کرتے تھے، یہ تو یہ ہے، یہ تو تصویریں کھینچاتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ چنی ہے سنا ہے، بہت زبانیں کھولتے تھے، مگر وقت آخر آیا الحمدللہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، درود پڑھتے ہوئے گئے۔ یہ بڑی سعادت کی بات نہیں ہے، یہ سب خطرہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ حقانیت ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے مریدوں کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ تو ہم قادری ہیں
ہمیں اس سے فخر محسوس کرنا چاہیے اور حضور غوث اعظم کے دامن کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تھامنا ہے۔ ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ دارالعلوم مسلم الدین کے زیر اہتمام پاک جانباز اسکاؤٹ اوپن گروپ کا قیام عمل میں لایا ہے کہ جس کا مقصد اہل سنت و جماعت کی مذہبی اور رفائی پروگرام میں خدمت انجام دینا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی تنظیم کے حضرات اگر اس پاک جانباز اسکاؤٹ اوپن گروپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دارالعلوم مسلم الدین سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور خواہشمند حضرات جو نوجوان اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی دارالعلوم مسلم الدین سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ہماری مسجد کے اندر بھی بہت محفل ہوتی ہے، مگر ہمارے پاس ترتیب اور نظم کا جو ہے ہم سنیوں میں اس کا بہت فقدان ہے۔ ہم ایئرپورٹ پر تو تلاشی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر محفل میں آنے کے لیے کوئی ہم سے تلاشی لیتا ہے ہم اس پر برہم ہو جاتے ہیں، تو برہم ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے کا ماحول چل رہا ہے اور جو چیز آپ دیکھیں کہ دشمنان اہل سنت نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے ضرورت تھی کہ نوجوانوں پر مشتمل جو ہے ایک اسکاؤٹ قائم کیا جائے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے سب سے پیارے مصطفیٰ کے سب سے طاقت اور ہمت پیدا فرمائے، اس سے بھی آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی محفل، سنی جلوس، سنی علماء کے تحفظ کا بھی جو ہے ہم الحمدللہ اس کا انتظام کریں گے محفلوں کا، تاکہ محفل میں آنے والے کسی شخص کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی بھی ظالم بھیڑیا بم دھماکہ کر کے ہماری محفل کو نقصان نہ پہنچا سکے، فائرنگ کر کے ہماری محفل کو جو ہے وہ منتشر نہ کر سکے۔ اس معاملے کے اندر سارے سنی نوجوانوں کو ساتھ دینا ہے، آپ سب کو اس میں جو ہے وہ ساتھ دینا ہے۔ تو الحمدللہ کافی نوجوان اس حوالے سے ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کئی اور نوجوان بھی اس حوالے سے ہمارے پاس آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے سنیوں کو متحد فرما دے، منظم فرما دے، یکجہتی اور پیار اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ جتنے سلسلے ہیں ہمارے سارے سلاسل کے اندر اللہ تعالیٰ جو ماننے والے ہیں ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ محبت، پیار اور اخوت پیدا فرما دے، اور ہم سب کو اپنا دفاع کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اپنی محفلوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔